بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے مولانا واصف صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف یہ زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل چھڑوا دیجیے، موبائل سے ان کو دور رکھیے، تو کیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں ممکن، اور اس کی شکل کیا اختیار کی جائے؟ اس وقت ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سی ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس پر بھی یہی بات نکل کے آ رہی ہے کہ یہ موبائل کی دین ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن ہر دور کی تعلیم و تربیت اسی انداز میں ہوتی ہے۔ اس دور میں اگر یہ کہا جائے کہ بالکل موبائل کو چھڑوا دیا جائے یا ملٹی میڈیا استعمال کرنے کے لیے نہ دیا جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ بچے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل شاید چھوڑنے پر قادر نہ ہوں۔ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو پابند کرے کہ موبائل استعمال نہ کرو تو شاید وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے، لیکن موبائل نہیں چھوڑے گی۔ لہذا ہر وقت کی تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آج کی اس دور میں موبائل کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے صحیح استعمال کیا جائے، اور جہاں اس میں خرابیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی بہت ہیں۔ ہم کبھی کبھی صرف نگیٹو پہلو پر، جو منفی پہلو، اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں خوبیاں کتنی ہیں۔ ابھی ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ دلی کے ریلوے اسٹیشن پر اور ہر جگہ لگا ہوا ہے وائی فائی کا نظام ہر جگہ، لیکن وہاں ظاہر بات ہے کہ راجدھانی کے اعتبار سے بہت ایکٹیو معاملہ ہوگا۔ تو ایک قلی تھا جس نے موبائل خرید کر کے لوگوں کا سامان بھی منتقل کرتا، اور جو اس کے پاس وقت بچتا، اس نے پڑھا لکھا ہوگا کچھ بہت، تو اس نے موبائل کے ذریعے سے UPSC کی تیاری کی اور باقاعدہ اس نے کلیئر کیا۔ یہ ہندوستان کا سب سے اعلیٰ ملازمت کہلاتی ہے۔ IAS آفیسر جو ہوتے ہیں وہ کیٹیگری ہوتی ہے، اور پھر اس میں اچھی رینک اور یعنی اچھی ملازمت، سب سے اعلیٰ ملازمت جو ہندوستان میں وہ ہوتی ہے، وہ اس نے کلیئر کیا اسی موبائل سے پڑھ کر کے۔ آج کوچنگ کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بھی بچہ موبائل کے ذریعے سے میتھ کو حل کر سکتا ہے، فزکس، کیمسٹری، ساری کلاسز پڑھے ہوئے ہیں، اور کہیں پر ہلکے پھلکی پیسے دے کر کے بہت معمولی ریٹ میں، اور کہیں یوں ہی اتنی چیزیں پڑھی ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال کرے تو وہ بندہ کر سکتا ہے۔ یہ تجربات بھی سب نے کیے ہوں گے کہ آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے، آپ کو لائن لگانا پڑی، دوا کا پرچہ آپ میڈیکل اسٹور میں کھڑے ہوئے پرچہ دے دیا، شاید آپ کو 10-15 منٹ لائن لگانا پڑے، 10-15 منٹ کے بعد دوا ملے۔ ڈاکٹر کے یہاں ہو سکتا ہے آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑ جائے۔ اسٹیشن گئے گاڑی کے انتظار میں، یا ایک لائن لگائے ہوئے ٹکٹ لینے کے لیے، کل ملا کر کے بہت سی ایسی جگہیں تھی جہاں پر وقت کی بربادی تھی۔ آپ اس وقت کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کا ذکر کرے، اگر اس کے دل میں جذبہ ہے، حافظ ہے تو قرآن پڑھ لے یا اللہ کا ذکر کرے۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت کو کسی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے تھے آج سے پہلے۔ آج کے اس وقت میں اس موبائل کی برکت جو پازیٹیو ہے وہ یہ کہ آپ اس وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اپنا دوسرے اس کام کو، اس چیز کو وہ کارآمد بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو وقت کا ضیاع تھا وہ بھی اس میں۔ تو ہمیں ٹیکنالوجی کو پازیٹیو لینا چاہیے، صحیح استعمال بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اس موبائل کا صحیح استعمال یہ ہے۔ تو اس طرح اگر لیں گے تو ہم نئی ٹیکنالوجی کو بھی صحیح طور پر ہم استعمال کر سکیں گے۔ پہلے ہوتا تھا کہ جب گھروں سے بچے پردیس جاتے تھے پڑھنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو والدین کا دل دھک دھک ہوتا رہتا تھا کہ اللہ جانے میرا بیٹا پہنچا کہ نہیں پہنچا، یا وہاں سے چل چکا ہے تو کہاں پہنچا، کہاں نہیں پہنچا، کس حال میں کیا ہے۔ آج صورتحال ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے لیے بہتر شکل ہوتی ہے، بچہ یہاں سے پہنچا، ہاں میں دلی پہنچ گیا ہوں، اسٹیشن پر ہوں، فلاں جگہ پر ہوں، پل پل کی خبر وہ اپڈیٹ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا وہاں سے چلا ہے، یا اس نے پہلے کیا ہوتا تھا چٹھی لکھ دی یا کسی طرح موبائل کر دیا کہ میں فلاں وقت پر نکلوں گا، جاؤں گا، لیکن کہاں پر پہنچا وہ ایک دھڑکن، ایک فکر لگی رہتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے پل پر وہ خبر دیتا ہے میں فلاں جگہ پر پہنچ گیا، فلاں۔ یہ اس موبائل کا ایک اچھا استعمال ہے کہ
ایک بوڑھے والدین کی جو فکر رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بچے کہاں پر ہیں کہاں پر پل پل کی خبریں ہوتی رہتی. تو یہ موبائل کا ایک اچھا استعمال ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے سرکل میں توجہ اس بات کی دلانا چاہیے کہ وہ موبائل کا صحیح استعمال کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں. چیز اچھی اس کا جیسا استعمال کریں گے اس اعتبار سے ہوگا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ابھی بوڑھوں کی بات نکلی کہ ان کا وقت نہیں کٹتا تھا. اب ہر وقت تو ذکر میں بھی آدمی تھک جاتا ہے نا، اُب جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، کتنا کرے، کبھی کبھی آدمی تھک جاتا ہے. آج بوڑھے لوگ بھی اس کو استعمال کر کے اپنا وقت پاس کر لیتے ہیں. اب اگر وہ سمجھدار اچھے ہیں تو اس میں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ موبائل کی جو فتنہ انگیزی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے. اس لیے اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال اپنے بچوں کو سکھائیں تو شاید وہ زیادہ کارآمد ہوگا، کیونکہ ہم بچوں سے اس کو چھڑا نہیں سکتے. تو بلا شبہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت کی ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی موبائل ہے. اس کے ذریعے سے انسان بہت سی چیزیں سیکھ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. بہت سی جگہوں پر معلوم ہوا کہ مدرسوں میں ہے یا بہت جو باورچی لوگ ہوتے تھے انہوں نے کھانا پکانا موبائل سے سیکھ لیا اور بڑھیا ملازمت کر رہے ہیں. وہ کیسے کیا چیز پکانا ہے، کیسے کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے. بس توجہ یہ ہو کہ اس ٹیکنالوجی کا ہم صحیح استعمال کریں. تو یہ آپ کی جو فکر مندی تھی اس کی طرف، ظاہر بات ہے کہ وہ فکر ہونا بھی صحیح ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے سماج میں اپنے بچوں میں اس کے صحیح استعمال کی طرف اس کو توجہ دلانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم وقت کے دھارے کو موڑنے میں کہیں زیادہ نقصان کر بیٹھیں اور یہ ہو کہ نہیں صاحب موبائل چھوڑیے. نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال اپنے بچوں کو سکھائیں.